گرامی قدر ذو الاحتشام قدر اس ذات کی کہ جو زمین آسمان چرند پرند حیوانات اشرات نباتات ذرے ذرے میں اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. ایسا کریم اللہ جو زندگیاں عطا کرنے والا ہے، موت کے وقت بیماری کا بہانہ بنا دیتا ہے. ایسا کریم رب قیمتی چیزیں پاس سے لیتے وقت ایک ہی طرف اشارہ کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ایسا اللہ جو زندگی کو دے کر ساری نعمتوں کی جستجو بندہ پہلے دنیا میں آتا ہے اور ایک بات تو حق ہے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں. وہ یہ کہ ماں باپ جیسی نعمت ہمیں جو عطا کی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ابھی دنیا میں بچہ آیا نہیں، اس نعمت کے دل میں درد رکھ دیا، اولاد کی چاہت رکھ دی. اب جب اولاد بڑی ہوتی جائے، وہ ماں باپ کی نعمت سے دنیا کی ہزاروں نعمتیں پاتے ہیں، لاکھوں نعمتیں پانے کے باوجود بندہ ایک منان احسان فراموش اور گناہ در گناہ کی طرف جانے والا بنتا ہے. لیکن کتنا کریم ہے وہ رب جس نے تیرا آغاز رحمت سے کیا، شروعات رحمت سے کی، تو پیغام صداقت یہ ہے، پیغام حق یہ ہے، کبھی کسی کی بھی ہتک نہ کرو، تذلیل و توہین نہ کرو. اس لیے کہ جس ذات نے تمہیں بنایا، اگر تم اچھے ہو تو اچھائی کا معیار یہ ہے کہ برے کی برائی کو دیکھ کر یہ تو اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اچھائی پہ لگایا ہے. بولے سبحان اللہ. کوتاہی در کوتاہی، کتنی کوتاہیاں کرو گے؟ نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، ذکر اذکار چھوڑ دیا، مگر وہ کریم رب پھر بھی اپنا فضل کرتا ہے. تو ایک بات
آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ اپنی عادت بناؤ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے اپنے محبوب کی شان کو ہر سپارے میں، ہر رکوع میں، ہر صفحے پر، ہر آیت میں جا بجا طور پر متعدد مقامات پر جو نعت پیش کی ہے، اس نعت کا معیار یہ ہے، سمجھنے والوں کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ساری نعمتوں کا مرکز و محور حضور کی ذات ہے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی کہ سونا نبی آیا تو رحمت مصطفیٰ سے ملنی شروع ہو گئی. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے شراب عشق احمد سے، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. صاحبان زیاری وقار، اس رب نے ہم پر کتنا فضل کیا ہے، اس کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ وہ کریم پروردگار سارے شیطان کے سرغنوں کو، ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے رکھتا ہے، کیونکہ ہم پڑھنے والے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بولے سبحان اللہ. اعوذ باللہ پڑھنے والا جب وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اللہ شیطان سے آپ کو، ہم کو، سب کو بچاتا ہے. کیسے بچاتا ہے؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں پیر صاحب اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرنے جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، مگر پھر بھی دل کو سکون نہیں ہوتا، دل مطمئن نہیں ہوتا. تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بولو سبحان اللہ. سچوں کا ساتھ دینا ضروری ہے اور سچوں کی تلاش ضروری ہے. کائنات میں سب سے بڑا جھوٹا شیطان ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا سچ پروردگار عالمین ہے. جب بھی کوئی سچ کی بات کرو گے، صداقت کی بات کرو گے، سچائی کی بات کرو گے، تو بندہ پروردگار کے دامن سے، جو دامن رحمت مصطفیٰ کی صورت میں ہمیں عطا کی گئی ہے، حضور کی صورت میں ہمیں رحمت کا دروازہ ملا ہے، ہم نے دائیں بائیں نہیں بھٹکنا، ہم نے پہلے تلاش کرنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، آپ دنیا میں آئے، آپ کا مجسمہ بنایا گیا. رب کائنات نے فرمایا جب میں نے اس مجسمے کو تیار کر لیا تو
تو میں نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب سجدہ 5 وقت ہم مساجد میں کرتے ہیں، مختلف قسم کے لباس پہنے ہوئے، مختلف ہولیوں میں، کسی نے سفید پگڑیاں پہنی ہے، کوئی سبز پگڑیوں والا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، کسی نے ہاتھ اوپر باندھے ہیں، کسی نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں۔ اب ہم سب میں سے سچوں کی تلاش کیسے کریں؟ ان سب میں سچا کون ہے؟ کسی غیر مذہب سے بھی کہو گے تم اسلام قبول کرو تو وہ تم سے یہ کہے گا تم میں سچا کون ہے؟ بریلوی سچا ہے، دیوبندی سچا ہے، وہابی سچا ہے، اہل حدیث سچا ہے۔ تو پیغام رب العالمین قرآن سے جاری ہوتا ہے، رب کے محبوب کی زبان ہلتی ہے اور رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین۔ مطلب رب کائنات کے محبوب نے فرمایا جو سچوں کے ساتھ ہو گیا وہی سچا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اب سچا کون ہے؟ سارے تو اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، ہر ایک بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں۔ سچے کی جو اصل پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی شروعات بابا آدم سے ہو چکی تھی، کیونکہ معیار اسلام یہ ہے کہ جو حضور کا ہو گیا اسے اسلام کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اسلام کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اب اسلام تو مل گیا، لذت اسلام مل گئی، عداوت، کینہ، بغض، اناد، بے حیائی، عریانی، فحاشی، دھوکہ، فراڈ، کیا یہ بھی اسلام سے جڑا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی اسلام سے کیا جڑی ہے؟ حج بھی کرے اور ماں باپ کا نافرمان بھی ہو تو کیا اس کے پاس اسلام ہے؟ تو سمجھنا یہ ہے کہ اسلام وہ ہے کہ جو صداقت سے شروع ہوتا ہے، سچائی سے شروع ہوتا ہے اور بندے کا اختتام بھی سچائی پر ہی ہوتا ہے۔ بابا آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا، رب کائنات نے اپنے محبوب کی ذات پاک کو 14,000 سال قبل نور محمد کو اور نور علی کو بابا آدم سے پہلے ہی رکھ دیا تھا، 14,000 سال پہلے۔ اب یہ تو حدیث شریف میں ملتا ہے 14,000 سال پہلے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو تاریخ بتائی ہے وہ بتائی ہے کہ ایک ستارہ 70,000 سال بعد چمکتا تھا۔ میں نے بعض علماء سے یہ سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کا نور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے 14,000 سال پہلے خلق کیا تھا، ہونے کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ تھا۔
یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کہے کہ 14,000 سال پہلے خلق کیا، یہ حضرت جبریل امین اس چیز کی رد بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک ستارہ 70,000 سال بعد چمکتا تھا. یا رسول اللہ اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو پیشانی مبارک سے حضور نے اپنی جب دستار کو اوپر کیا تو حضور نے پوچھا تھا جبرائیل اگر وہ چمکنے والا ستارہ تجھے نظر آئے تو پہچان لے گا؟ جبرائیل امین فرمانے لگے حضور میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو آقا کریم نے پیشانی سے جب امامہ مبارک اوپر اٹھایا، وہی چمکتا ہوا ستارہ مصطفیٰ کی پیشانی میں جبرائیل امین نے دیکھا. تو یہ بات قطعاً غلط نہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ حضور شافی معاشر، امام الانبیاء، سراج الانبیاء، پیغمبروں کے امام، رسولوں کے امام، نبیوں کے امام، جب آپ کا نور آیا اس کا ہمیں اور آپ کو کیا ادراک ہو سکتا ہے؟ جب رب کائنات نے خود فرما دیا. کیا فرمایا؟ رب کائنات نے فرمایا اے سونے محبوب، میں ساری کائنات کو موت کا پیالہ پلاؤں گا. جب کوئی بھی میرا نام لینے والا نہیں ہوگا. کس کا نام لینے والا؟ اللہ کا. جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت رب کائنات نے فرمایا اے محبوب، جب میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ جبرائیل ہوگا، نہ میکائیل ہوگا، نہ اسرافیل ہوگا، نہ جبرائیل ہوگا، کوئی فرشتہ نہ ہوگا، کوئی انسان نہ ہوگا، اے سونے محمد پر تیرا نام لینے والا ہوگا. اب لوگ حیران ہوئے، صحابہ حیران ہوئے کہ حضور کون نام لینے والا ہوگا؟ جب انسان ختم ہو گئے، فرشتوں کو اللہ نے ختم کر دیا، کوئی مخلوق باقی نہ رہی، بس خالق بچ گیا. اللہ کا نام لینے والا تو کوئی نہیں. اے سونے نبی تیرا نام لینے والا کس طرح ہوگا؟ تو محبوب نے فرمایا، رب نے کہا جب میرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، میں اللہ تیرے نام لینے والا ہوں گا. تو اجر یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ سب سے بڑے سچے حضور نبی رحمت رسول محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. جہاں جہاں جو بات میرے آقا نے کی، جس پیغام کو امت تک پہنچایا اور بتلائی، اس سے جو روح گردانی کرے، جو انحراف کرے، وہ بھٹکا ہوا، وہ اس سے رستے سے ہٹا ہوا. تو اس لیے حضور کے ہر فرمان کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھو، باعث نجات سمجھو. جو حضور کا نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا. حضور معلم مقصود کائنات، تاجدار انبیاء، آپ کی ذات پاک کے ساتھ تعلق اور وابستگی کا اعادہ کرتے وقت، ایمان لاتے وقت یہ سمجھو کہ جو حضور کا دامن چھڑا کر بھاگے، جو رسول سے دور ہو،
آقا کریم کے فرمودات کا انکار کرنے والا ہو وہ کبھی بھی اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے غور سے سماعت فرمائیں، سب سے بڑے سچے رب نے سب سے بڑا سچا کائنات کے لیے اگر چنا ہے تو وہ مصطفیٰ کو چنا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیسے سچا، وہ کیسا سونا سچا نبی ہے۔ آپ ابھی ظاہری طور پر اس عالم میں موجود نہ تھے جب بابا آدم آئے تھے، مگر جنت کی چوکھٹ پہ لکھا